عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ کے نا یہی آیت پڑھتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ خاتمہ نہ ہو جائے فتنے کا، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور یہ دور ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ کی لڑائیوں کا۔ تو وہ شخص آ کے کہتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت آپ قتال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ فتنہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ قرآن کا یہ حکم ہے کہ قتال جاری رکھو جب تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ بھی اس قتال میں حصہ لیں۔ تو عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ قتال کر چکے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو قتال کرتے تھے تاکہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، اور تم لوگ جو قتال کرتے ہو نا، تم لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، یہ وہ قتال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد تو صرف 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ترتیب ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں نا، ان میں قتال نہیں آتا۔ اور پھر اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا جی یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چھیڑخانی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا غزوہ احد میں، وہ میدان جنگ جو چھوڑ گئے تھے۔ تو پھر وہ کہنے لگا حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، اور جو تم جس جگہ پہ کھڑے ہو تمہارے پیچھے ہی تو نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے جن کے وہ شوہر تھے، تو حضرت علی کے تو کیا کہنے۔ تو وہ پھر نہ سر پھینک کے وہاں سے چلا گیا۔ آیا تھا وہ ایک خام خواہ ایک پنگا لینے کے لیے۔ اچھا، اس کا ایک طریق بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے۔ وہ آیا ہوا تھا مصر سے، مصر کے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو پتہ نا فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص نے کیا، بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصر کی کچھ یعنی مینجمنٹ میں ایسی کمزوری آئی کہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے پھر محمد بن ابی بکر کو گورنر لگایا تھا۔ پھر آگے سے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا مروان بن حکم والا۔ تو وہ بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ مصر سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عثمان احد میں بھاگ نہیں گیا تھا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں۔ اور عثمان جو ہے وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھا؟ ان کا ہاں۔ اور عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں، وہاں پہ بھی نہیں تھے عثمان۔ تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، انہی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا یہ تو نے مجھ سے پوچھا، میری پھکی بھی لے کے جانا جواب۔ ان کا تو نے جو پہلی بات کی نا کہ غزوہ احد میں وہ بھاگ گئے تھے، تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ رہا بدر والا معاملہ، تو وہ رسول اللہ کی اجازت سے نہیں آئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ ان کے عقد میں تھی، اور وہ بیمار تھی، وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ خیر وہ اس بیماری میں فوت بھی ہو گئی، پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دے دی ان کو، اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، ان کو بدری صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا، اور بدر کے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا ہے، انشور کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ وہ بدری نہیں ہے، کیونکہ بدری صحابی ہونا تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، تو حضور نے کہا کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں مراتب کیسے ہیں صحابہ کے؟ تو انہوں نے کہا سب سے افضل بدر والے ہیں اصحاب، اس کے بعد احد والے ہیں، پھر اصحاب شجرہ، اور اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ
بدر کے میدان میں تھے اور اس کے بعد جو احد کے میدان میں تھے. یعنی فرشتوں کی فضیلت کی نسبت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ان کہا کہ تیسری بات انہیں صلح حدیبیہ کی پوچھی تو حدیبیہ کے موقع پر تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان کو تو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایلچی بنا کے بھیجا تھا مشرکین عرب کی طرف, اور بڑی حکمت تھی حضور کی, کیونکہ مشرکین عرب بنو امیہ سے تھے, حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ مس بیہیو کریں گے, کم از کم وہ خاندانی اس چیز کا خیال رکھیں گے. پھر وہ خاندان کے اندر ہی بھی پڑ جایا کرتی تھی. یہاں پہ مشہور ہوگی خبر کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا کیونکہ آنے میں دیری ہوگی وہ ڈسکشن کے دوران. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا. سورۃ الفتح میں بھی اس کا ذکر ہے اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. تو اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تقریباً 1400 سے 1500 اصحاب تھے جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. آپ دیکھ لیں اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی کوئی نہیں تھا, ورنہ تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. جو گیون سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا جاتا تھا. اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, تو میں عثمان کی بیعت بھی اس میں شامل کرتا ہوں. خیر اتنی دیر میں عثمان آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دن تو حضرت عثمان زیادہ کوئی معزز شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دیں, تو اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. تو وہ بھی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فتنہ جب تک مٹ نہیں جاتا, دین ٹوٹل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا, تو تم قتال جاری رکھو. اچھا, عبداللہ بن عمر کی یعنی ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور دیکھیں زندہ رہے ہیں. یعنی کوئی جنگ نہیں انہوں نے چھوڑی, چاہے رومنز کے خلاف ہو, پرشین کے خلاف ہو. اور بدر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی. احد کے موقع پہ کہتے ہیں میری 14 سال عمر ہوگی تو مجھے شامل کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں, عبداللہ بن عمر اگر احد کے موقع پر 14 سال کے تھے تو حضور کی وفات کے وقت کتنے سال کے ہوئے؟ 22 سال. 22 سال کیا عمر ہوتی ہے, اور کتنی احادیث روایت کی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ جو 7 صحابہ ہیں حدیثیں روایت کرنے والے, حضرت ابو ہریرہ, انس بن مالک, سیدہ عائشہ, جابر بن عبداللہ, عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں. تو اور عبداللہ بن عمر بھی شامل ہے. یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے. لیکن جب مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, پھر یہ کسی جنگ میں انہوں نے اس کے بعد پھر مرتے دم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس جنگ میں مجھے علیحدہ رہنا چاہیے. لیکن حضرت علی کے کیس میں ان سے ظاہر ہے معاملہ مس ہینڈل ہوا. وہ مجموع الزوائد کے اندر آتا ہے اور المستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی یعنی موت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نہ کوئی نماز چھوڑنے کے اوپر, نہ کوئی نیکی کا کام چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس ہے, میں نے کوئی نیکی چھوڑی نہیں ہے. البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی جماعت کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. لیکن وہ ان کو اس وقت پتہ چلا جب یعنی پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا, کیونکہ عبداللہ بن عمر فوت ہوئے ہیں 74 ہجری میں, حضرت علی شہید ہوئے ہیں 40 ہجری میں. یعنی حضرت علی کے بعد بھی یہ آلموسٹ 34 سال زندہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں, حضرت معاویہ بھی گئے, اس کے بعد یزید بھی گیا, مروان بن حکم بھی مر گیا. ٹھیک ہے جی. عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں, اور وہ بھی حجاج ابن یوسف جو عبد الملک کا گورنر تھا, وہ ان سے بڑا جیلس تھا, اس نے احرام کی حالت میں انہیں نیزہ مروایا تھا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ
جب وہ ان کی تیمارداری کرنے آیا، بستر مرگ کے اوپر تھے یہ، اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہ چھوڑوں. تو عبداللہ بن عمر نے پھر تقیتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل تو وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں لوگوں کو آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، یعنی تم ہو میرے قاتل. تو آخری وقت میں وہ آل امیہ جن کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر جنگ کرنے کو سمجھتے تھے کہ لاس ہوگا، جب وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان کو زخم لگوایا گیا، تو اپنی بیماری کے دنوں میں ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا. تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی حدیث کے، جب یزید کی لوگ بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے بیعت نہ توڑو، تو وہ بیچارے اس وقت سمجھا رہے تھے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھ کے توڑ رہے تھے، وہ بھی تو صحابہ تابعین نہیں تھے نا، جو عبداللہ بن عمر جن کو سمجھانے گئے تھے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو، تو آخر ان کا بھی تو کوئی موقف تھا، وہ بھی صحابہ تابعین تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت حسین کو انہوں نے اب شہید کر دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے اس وقت دب کے بیعت ان لوگوں کی کر بھی لی تھی تو اب ہم کس بنیاد کے اوپر اس بیعت کو نبھائیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا. اس لیے پھر وہ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، واقعہ ہررا ہوا، پھر کعبے پہ بھی چڑھائی کی، یہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ عبداللہ بن عمر سے چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. باقی آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا.